امریکی سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جان کیری نے پچھلے ہفتے کہا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا پتہ تھا یا وہ ان کو تلاش کرنے میں ناکام رہیں۔ اس سے کچھ دن پہلے نیو جرسی کے سینیٹر فرینک لوٹنبرگ نے پاکستان کو دی جانے والی امداد کو معطل کرنے کی تجویز پیش کی۔ یہی نہیں، ایک رکن کانگریس کی طرف سے امریکی سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن کو ایک خط بھیجا گیا جس میں پاکستان کو امداد روکنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اسی دن ایوان نمائندگان میں ایک بل پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اگر پاکستان کو اسامہ بن لادن کی اپنی سرزمین پر موجودگی کا پتہ تھا تو پاکستان کی مالی امداد پر پابندیاں لگا دینی چاہیے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بل پر کامیاب ووٹ ناممکن ہے۔ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کے دوران کچھ سینیٹرز جیسے میریلینڈ کے سینیٹر بینجامن کارڈن نے کہا کہ کم از کم اس امداد پر زیادہ شرائط عائد ہونے چاہیے، جبکہ ٹینیسی کے سینیٹر باب کراکر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے افغانستان میں مفادات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جس کا اثر پاکستان کو دی جانے والی امداد پر ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن کے بروکنگز انسٹیٹیوشن سے منسلک تجزیہ کار مائیکل اوہینلن کا کہنا ہے کہ ان تحفظات کو کم کرنے کے لیے امریکہ اور پاکستان دونوں کو سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ Yeah, I do agree that the American politics of this are now complicated and up for grabs. ہاں، اب یہ ایک پیچیدہ سیاسی مسئلہ بن گیا ہے، لیکن ابھی بھی مجھ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ ان تعلقات کو آگے بڑھانے میں کئی اقدامات کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو بھی بہت سنجیدگی سے امریکہ کے تحفظات کو سننا ہوگا، ورنہ یہ امداد یقیناً روکی جا سکتی ہے۔ لیکن اس ہیئرنگ میں شرکت کرنے والے واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک USIP سے منسلک تجزیہ کار موید یوسف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے مالی امداد روکنا مزید مسائل کا باعث بنے گا۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات توڑنا امریکی قانون سازوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کبھی اچھے نہیں ہوں گے لیکن اہم ہیں۔ پاکستان میں 18 کروڑ لوگ ہیں، بہت سارے ایٹمی ہتھیار ہیں، دہشت گردی عام ہے اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے حالات اگر اور خراب ہوں تو میرے خیال میں یہ دنیا کے لیے بہت برا ہوگا۔ پچھلے ہفتے ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بینر نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات اور مضبوط کرنے چاہیے اور مالی امداد کو جاری رکھنا چاہیے، جبکہ اسی ہیئرنگ کے دوران سینیٹر کیری نے یہ بھی کہا کہ اب بھی پاکستان سے تعلقات قائم رکھنے میں امریکہ کا فائدہ ہے۔ پاکستان نے ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ پاکستان نے ماضی میں القاعدہ کے اہلکاروں کو گرفتار کرنے میں اور افغانستان میں ہمارے فوجیوں کے لیے سامان بھیجنے میں مدد دی ہے، ایک حد تک ڈرون حملوں کے لیے اجازت دی ہے، اور پاکستان کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ایک امریکی ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینیٹر رچرڈ لوگر کا بھی یہی کہنا تھا کہ خدشات کے باوجود پاکستان کو مالی امداد دینا امریکہ کے لیے اہم ہے۔ اس ہیئرنگ کے دوران سینیٹر لوگر نے، جو کیری لوگر بل پیش کرنے والوں میں شامل تھے، یہ بھی پوچھا کہ پاکستان کو دی جانے والی امدادی رقم اب تک کیوں نہیں مؤثر انداز میں استعمال ہو سکی۔ پاکستان میں کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی سمینہ احمد کا کہنا ہے کہ تمام امریکی فنڈز ابھی تک پاکستان کو وصول نہیں ہوئے اور امریکی امداد کی فراہمی میں کئی مسائل درپیش ہیں۔ Agencies responsible for dispersing this aid also ایک تو یہ ہے کہ پروجیکٹس کی نشاندہی کی جاتی ہے اور پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یا منصوبہ شروع کر کے اسے بدل دیا جاتا ہے۔ اس سے پاکستان اور امریکہ کو نقصان ہوتا ہے۔ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کے بعد امریکہ میں پاکستان کے بارے میں کئی قسم کے خدشات پیدا ہوئے ہیں، لیکن امریکی کانگریس کے زیادہ تر حلقوں میں یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے۔ رضا نقوی، اردو VOA، واشنگٹن۔